آج عید الاضحیٰ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن اللہ نے عظیم عبادت رکھی جسے ہم قربانی کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قربانی وہ عظیم عبادت ہے کہ آج کے دن اللہ کو اس سے بڑھ کر کے کوئی عبادت نہیں محبوب۔ ہمیشہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے، کوئی ذکر کر رہا ہوگا، کوئی کس عبادت میں ہوگا، اللہ کے بندے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہماتن ہر وقت مصروف ہیں، ہر وقت مصروف ہیں، اپنی اپنی زبان میں اپنے اپنے طریقے پر کوئی صبر کر رہا ہے، کوئی شکر کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی اونچی آواز میں، کوئی پوشیدگی سے، کس عالم میں ذکر ہو رہا ہے، کوئی حاجی ہے، کوئی کس حال میں ہے۔ ان سارے اعمال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن اللہ کو جو محبوب ترین عمل ہے وہ قربانی ہے۔ اللہ سب کو نصیب کرے، اللہ سب کو نصیب کرے۔ عجیب اللہ کی رحمتیں ہیں، یہ سارے اعمال بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج کیا ہے؟ اعمال ہیں اللہ کے بتلائے ہوئے۔ اگر انسان اللہ اور بندے کے تعلق کو دیکھے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ان اعمال میں جس طرح انسان سے راضی ہو جاتے ہیں، یہی اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے، یہ سب سے بڑی رحمت ہے۔ سجدے میں کیا ہے؟ وضو کیا آپ نے، 2 منٹ لگے، آپ آ گئے، نماز شروع کر دی، کیا ہے یہ عمل؟ کتنا بڑا عمل ہے، لیکن رب کائنات آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں، آپ کہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ ہے، آپ تو ایک فرد ہیں، وہ اللہ، کروڑوں جس کے انسان ہیں، جس میں ولی ہیں، جس میں کیسے کیسے لوگ ہیں، کیسے کیسے عبادت گزار، جس میں فرشتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام جیسے، میکائیل علیہ السلام جیسے، پہاڑوں کا رب، فرشتوں کا رب، جنوں کا رب، ساری مخلوقات کا رب، کروڑوں آپ گنتی نہیں کر سکتے۔ وہ رب صرف آپ کی اتنی سی محنت پہ کہ آپ نے وضو کیا ہے، نماز میں نیت باندھ لی ہے، اور آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہ رب ساری کائنات میں سے آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور آپ کو جواب دیتا ہے، لبیک بلا، آپ کو جواب دیتا ہے، آپ سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ نماز میں ہماری کوئی مشقت نہیں ہے، ہماری کوئی مشقت نہیں ہے، روزے میں کوئی مشقت نہیں ہے، حج میں کیا مشقت ہے؟ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں کہ ان اعمال میں اللہ نے اپنی رضا لکھ دی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کیسے راضی کرتے رب کو، کیسے راضی کرتے؟ جس رب کی مخلوقات میں ایسے فرشتے ہیں، ایسے فرشتے ہیں جو آنکھ پلکتے جھپکتے تک بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، تو ہم کہاں سے اعمال لاتے کہ وہ رب ہماری طرف متوجہ ہوتا؟ جس کے دربار میں ایسی مخلوق ہو جو جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے موجود ہیں، اور آج تک جس مخلوق نے نافرمانی نہیں کی، فرما برداری میں کھڑا ہے، جو سجدے میں پڑا ہے، جو عرش تھامے کھڑا ہے، تھامے کھڑا ہے، کیسے بڑھتے ان سے آگے؟ کیسے ہم اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرتے؟ کیسے اللہ کی رضائیں ہوتی اتنے گناہوں کے ساتھ، اتنی مصروفیات کے ساتھ؟ تو یہ اعمال بذات خود اللہ کی بہت بڑی رحمت ہیں، اور ان اعمال کی وجہ سے اللہ کا راضی ہو جانا، اللہ کا متوجہ ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں اعزاز و اکرام دینا، یہ محض اللہ کی رحمت ہے اور فضل ہے، ہماری کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ان اعمال کے بدلے میں
ان اعمال کے نتیجے میں اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے، اور ایسے راضی ہوتا ہے، ایسے راضی ہوتا ہے۔ یہ نماز عید کی اجتماع کے متعلق کیا ہے؟ اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، جس کے ایک ایک ہماری رب کا ایک معنی یہ لکھا ہے کہ ہر چھوٹی بڑی ضرورت مہیا کرنے والا۔ ہر چھوٹی ہماری سانس ہے، ہم اپنی سانسوں کو نہیں گن سکتے کتنی آ رہی ہیں کتنی جا رہی ہیں، مگر ہر سانس عطا کرنے والا وہ اللہ ہے جو آپ سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا۔ اگر اس کی رحمت غافل ہو جائے تو ہماری سانس ہی اٹک جائے، ہماری آنکھیں بے نور ہو جائیں۔ ہر لمحے کی جو ہماری نظر ہے وہ اس کی عطا سے ہے، اس کی عطا سے ہے۔ ایسا رب، ایسے رب کے لیے اگر آج ہم نے وضو کر لیا، اگر آج ہم اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے مسجد میں آ گئے سال کے بعد یا مہینوں کے بعد، کتنا بڑا عمل ہے، مگر اللہ نے کتنی قیمت دی ہے کہ فرشتوں کا اجتماع کر کے باہا بہم الملائکہ، ان فرشتوں کے سامنے ہم جیسے انسانوں کے لیے اللہ کہتے ہیں دیکھو میرے یہ انسان، دیکھو، باہا، فخر کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ یہ میرے بندے میرے نام لینے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، میرا نام پکار کر کے آ رہے ہیں، آج نماز عید ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ایسا رب، ایسی رحمتوں والا رب اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اعمال کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان عبادتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔